السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، شاکر شولنگی صاحب سے ان سے الیکشن کے حوالے سے سوالات کریں گے کہ ان کا الیکشن کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی، الیکشن میں تاخیر میں فائدہ کس کو ہوگا اور نقصان کس کا ہوگا؟ جی جی دیکھیں، الیکشن تو ابھی ظاہر ہے جو وقت پہ ہونے تھے 3 مہینے کے اندر وہ تو نہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں۔ پچھلی حکومت جو تھی پی ڈی ایم کی، وہ اب مردم شماری کو نوٹیفائی کر کے چلی گئی۔ اب الیکشن کمیشن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ آئینی طور پر جب مردم شماری نوٹیفائی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں کرے، اس کے بعد الیکشن کرائے، اور حلقہ بندیوں کے لیے 3-4 ماہ مزید چاہیے ہوں گے۔ میری کچھ عرصہ پہلے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی تھی، سکندر سلطان راجہ کے ساتھ۔ میں نے بڑی ڈیٹیل میں، اس وقت مردم شماری ابھی نوٹیفائی ہوئی نہیں تھی، تو انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے حکومت کی نیت، جو حکومتی جماعتیں یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو ایچ، ان کی مجھے نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ الیکشن کو جنوری فروری تک لے جانا چاہ رہے ہیں، تو امکان ہو سکتا ہے جنوری فروری میں الیکشن ہو سکتا ہے 90 ہوں، اور یہ سال سوا بھی چل سکتا ہے نگران سیٹ اپ۔ لیکن فی الحال جو مردم شماری جب نوٹیفائی ہوئی تھی تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی اس کے ساتھ حق میں بھی تھی، حالانکہ پیپلز پارٹی نے منظوری بھی دلوائی، نون لیگ کے ساتھ بیٹھی رہی سی سی آئی کے اجلاس میں۔ لیکن اس کے بعد پھر بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ بھئی آپ الیکشن وقت پر کیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ابھی بھی پیپلز پارٹی کر رہی ہے، شیری رحمان نے بھی مطالبہ کیا ہے، بہت سارے اور پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے، اس پہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بھئی وقت پر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ الیکشن وقت پر ہوں۔ تو وقت پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئینی جب تقاضا ہے کہ نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو تو الیکشن کمیشن آئینی طور پر پابند ہو جاتا ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرے، تو حلقہ بندیاں بھی، اور حلقہ بندیوں کے لیے 3 سے 4 ماہ چاہیے۔ تو جب حلقہ بندیاں بھی کرنی ہے، وہ بھی آئینی تقاضا ہے، اور الیکشن بھی وقت پر آئینی تقاضا ہے، تو یہ تو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے نا چیزیں۔ تو پیپلز پارٹی اس کو سولوشن تو دے کہ بھائی اگر وقت پر الیکشن کرا رہے ہیں تو پھر نئی حلقہ بندیوں والی آئینی تقاضا پورا نہیں ہو رہا، اگر نئے حلقہ بندیاں کر رہے ہیں تو پھر وقت پر الیکشن کرانے کا آئینی تقاضا پورا نہیں ہو رہا، تو ایک نہ ایک تو حوالے سے آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ مطلب دونوں تقاضے تو پورے نہیں ہو سکتے بیک وقت۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے، سولوشن بھی نہیں ہے، لیکن خواہش ظاہر کر رہی ہے کہ بھئی وقت پر الیکشن ہو۔ نون لیگ ایسی خواہش ظاہر نہیں کر رہی، نون لیگ اس میں تھوڑا سا کنفیوز پالیسی ہے ان کی کہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو ہو، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا شاید ہمارا فائدہ ہوگا۔ پی ٹی آئی کا، عمران خان کا شاید مزید ابھی رگڑا ہے پی ٹی آئی کو، تو شاید ان کا نقصان ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی غلط سوچ رہے ہیں۔ کوئی 2-4 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 2-4 مہینے 6 مہینے اگر ڈیلے کر رہے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کا جو گراف ہے وہ کوئی زمین بوس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو پی ٹی آئی کا گراف گرنا تھا یا گرانا تھا وہ گرا چکے ہیں ابھی تک، تو اس سے زیادہ مزید کیا گرائیں گے؟ شاہ محمود قریشی اندر ہے، عمران خان اندر ہے، اور پی ٹی آئی تتر بتر ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ابھی پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہا کہیں۔ تو ان کو الیکشن میرا خیال ہے وقت پر کرانے چاہیے تھے۔ اگر جنوری فروری تک بھی جا رہے ہیں تو جنوری فروری میں کیا ہوگا پھر؟ کوئی ان کا بڑا کوئی فائدہ تو نہیں ہونا۔ یہ جتنا ڈیلے کریں گے میرا خیال ہے اس کا ان کو فائدے کی بجائے نقصان ہی ہوگا، کیونکہ پبلک بھی دیکھ رہی ہے، ووٹر بھی دیکھ رہا ہے، عوام بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں سیاسی جماعتیں۔ تو جب الیکشن سے جو بھاگے گا نا تو وہ گلٹی فیل ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے دال میں کوئی کالا ہے، ان کے دل میں چو ہو رہے، یہ گلٹی ہیں، عمران خان سے ڈر رہے ہیں، اس کی مقبولیت سے۔ یہ پبلک اس طرح اس اینگل سے سوچے گی، تو ان کا اپنا نقصان ہوگا۔ جتنا یہ الیکشن کو ڈیلے کریں گے تو الیکشن میرا خیال ہے وقت پر ہونے چاہیے۔ اب نون لیگ کی نیت نظر نہیں آ رہی۔ یہ بھی کہانیاں سن رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب اور جو شہباز شریف ہیں، ان میں سے شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی ہے،
اور اگلے سیٹ اپ میں شاید زرداری صاحب کو کوئی خاص کوئی زیادہ حصہ نہ ملے، اور سندھ میں بھی ایون، کیونکہ یہ جو سیٹ اپ آیا ہے نا نگرانوں کا، اس میں براہ راست پیپلز پارٹی کے ڈائریکٹ بندے نظر نہیں آ رہے۔ سندھ میں بھی جو نگران لیے گئے ہیں وہ بھی کوئی بھی براہ راست پیپلز پارٹی کا نہیں ہے۔ پنجاب میں محسن نقوی شاید زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کو فیور کرے، اگر وہ تبدیل نہ ہوا تو وہ چلا تو کیونکہ محسن نقوی کے بارے میں یہ پہلے بھی مشہور رہا ہے کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ قریب رہے ہیں نا، اور وہ نون لیگ کے ساتھ قریب نہیں رہے، تو ہو سکتا ہے محسن نقوی اپنا اثر استعمال کرے، الیکشن میں کوئی اثر انداز ہو اور زرداری صاحب کو یا پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ دے۔ لیکن باقی مجھے لگ رہا ہے کہ اوورال کوئی ڈائریکٹ کوئی بھی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی شاید زیادہ حصہ نہ لے، اور ہو سکتا ہے اگلا وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہو۔ ابھی تک یہ کہانیاں سن رہے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے شاکر سولنگی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں تاخیر سے فائدہ یا نقصان سب کا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں الیکشن میں تاخیر میں نقصان سب کا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔